حضرت بایزید بستامی رحمتاللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا. کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے. کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا. بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی. کہنے لگی چھوڑ دے خبردار. کہتے میں کانپ گیا سکتہ طاری ہو گیا. مردہ بول پڑا ہے. جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے. ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا؟ بس کر چھوڑ دے. تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے. تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے پر میں کیسے بخشا ہوں؟ میں تو پاپی ہوں. میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا. مردوں کے کفن چوری کیے. میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی. بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے. اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے. میرے حضرت قبلہ عالم دوستو دیانتداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے میرے حضرت میں. ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچے پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے وہ جھوٹے ہون یا سچے. ہماری تو ملاقات آخری کی. ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے او دوزخ میں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے. میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے. اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی. آپ کراچی تشریف فرما تھے تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. شکن بھی نہیں آیا. نے کہا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا. یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی. بات تو ایک ہوتی ہے. جڑیاں خصماں دی وچن عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے. کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے. حضرت کب آئیں گے؟ چلے گئے. کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا؟ میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی 1-2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی. اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا. ایک سیکٹری ہوتا ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں. ایک بار والا ہوتا ہے. ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں. وہ رکھ لے بس مہربانی. تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی. تھک جاتا ہوں تھک گیا.
बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो। और जब मैं बैठा तो ईमानदारी की बात, मैंने सलाम ली कान में, मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है, अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना, तू जब से आया है मुझे तब से। मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो। और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बस बात खत्म हो गई, मामलात हल हो गए। बातें बड़ी हैं, जो करूं तो क्या करूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो। मैंने कहा क्या करूं, सबसे पीछे बैठा होता हूं, सबसे पीछे, लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है। हम वो गिड़ियां गुड्डियां आप पे उड़ियां। हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है, गरीब परवरी देखी है। मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका। मैं किसान का बेटा हूं, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद हैं। खरब वहां लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है। मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले, वो प्यार करने वाले। मैंने उनकी गरीब, लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है, और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है। मैंने गरीब नवाजी देखी है, मैंने वो रंग देखा है, मैंने वो जलवा देखा है। उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी। बरेली से जब मेरी वापसी थी और मैं पलट रहा था तो मैं मुलाकात करने गया। मेरी तबीयत में ये रानाई थी कि खुदा खैर करे, मैं पलट रहा हूं। मैं मुलाकात करके जब वापस बाहर आ गया, मेरे साथ एक शख्स था, तो मुझे फिर बुलाया। और जब मैं दोबारा अंदर गया तो मुझे अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के दिए। फरमाने लगे ये खर्च है आने जाने का, और कभी महसूस न करना। मुझे वो सब लोगों के बीच में देते तो मेरे लिए राज था, लेकिन मेरे जैसे गरीब को नवाजना भी और उसकी इज्जत का भी ख्याल करना, ये मकाम, ये रंग, मेरे पास करोड़ों बातें हैं, बल्कि मैं साफ कहूंगा कि उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। चराग मेरा है रात उनकी, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जुबान मेरी है बात उनकी। लोग अपने अब्बे की गद्दी पे बैठ के बड़े लोग होते हैं,
لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا۔ مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وساؤن کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے، جے کر سائیں وساؤن کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں۔ میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا۔ باتیں ہو ہی نہیں سکی، بھی تو ایک پہلو کھلا ہے، ابھی تو دفتر پیچھے پڑے، انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا، ان کی باتیں پھر سنوں گا، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں، جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر، اس طرح کر کے۔ ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں، فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے؟ میں کہتے مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو میں بتا نہ دوں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے، اور کہاں لندن، اور کہاں سارا زمانہ، اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا۔ بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، تو پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا۔ بس دعا کریں تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔